8. By the time we finished, اس وقت تک جب ہم نے کام ختم کیا. The park looked completely different. پارک دکھنے لگا مکمل طور پہ ڈیفرنٹ مختلف. The grass was neatly trimmed. گھاس تھی نیٹلی صاف انداز میں یا صفائی کے ساتھ ٹرمڈ کاٹی گئی. گھاس کو کیا کہتے ہیں؟ صفائی کے ساتھ گھاس کی کانٹ چھانٹ کی گئی. ٹرمڈ کانٹ چھانٹ کی گئی تھی. The trash was gone. کوڑا کرکٹ جا چکا تھا، ختم ہو چکا تھا. And the benches were repaired. اور بینچوں کی مرمت ہو چکی تھی. We even planted new trees. ہم نے حتیٰ کہ لگائے نئے درخت. Symbolizing new beginnings. جو کہ علامت تھے نئے آغاز کی. جو علامت تھے نئے آغاز کی. The park had been transformed. پارک کو تبدیل کر دیا گیا تھا. From a neglected space. ایک نظر انداز کی ہوئی جگہ سے into a place. ایک ایسی جگہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا where people could once again gather. جہاں پہ لوگ once again دوبارہ گیدر اکٹھے ہو سکتے تھے and enjoy nature. اور قدرت سے لطف اندوز ہو سکتے تھے. پیرا نمبر 9. As we walked home that day. جب ہم چل کے گھر پہنچے that day اس دن. tired تھکے ہوئے but happy لیکن خوش. I thought about میں نے سوچا about اس بارے میں کہ how my views کیسے میرے نقطہ نظر on patriotism حب الوطنی پر had changed تبدیل ہو گئے تھے. I used to think that میں یہ سوچا کرتا تھا patriotism was about big gestures. جذبہ حب الوطنی was تھا about big gestures بڑے اشاروں کے بارے میں. یعنی اس کا تعلق بڑے اشاروں کے ساتھ ہے، بڑی حرکات کے ساتھ ہے. like speeches جیسا کہ تقریریں اور گرینڈ پریڈز اور عظیم الشان فوجی مظاہرے. but now لیکن اب I understood that میں یہ سمجھا کہ اٹس جذبہ حب الوطنی ہے the small چھوٹے چھوٹے ایوری ڈے ایکشن روزمرہ کے کام that truly define a patriot جو کہ واقعتاً ڈیفائن واضح کرتے ہیں a patriot ایک محب وطن کو. بات سمجھ آئی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ پہلے میرا کنسیپٹ یہ تھا کہ حب الوطنی کا مطلب جس یہ ہے کہ آپ نے جناب مظاہرے دیکھنے ہیں فوجی جیسا کہ عموماً ہم کرتے ہیں اور تقریریں سننی ہیں یا کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے ہیں. لیکن اب مجھے سمجھ آیا کہ یہ وہ والے نہیں بلکہ جو روزمرہ میں جو چھوٹے چھوٹے ہم کام کرتے ہیں حب الوطنی کا تعلق ان چھوٹے کاموں سے ہے. یہ چھوٹے کام کرنے سے ان کا تعلق. پیرا نمبر 10. Once Ali shared his experience. جب علی نے اپنا تجربہ شیئر کر لیا، بانٹ لیا، بتا دیا. سارا asked سارا نے پوچھا with an eager اشتیاق کے ساتھ، شوق کے ساتھ. یا سارا نے کہا نہیں بلکہ پوچھا یہ بھی ٹھیک ہے to contribute حصہ لینے کے لیے. with an eager to contribute حصہ لینے کے لیے اشتیاق، حصہ لینے کے شوق کے ساتھ یا تعاون کرنے کے شوق کے ساتھ. کنٹریبیوٹ تعاون کرنا، حصہ ڈالنا. سو ہاں واٹ کین آئی ڈو کیا میں کر سکتی ہوں ٹو بی پیٹریوٹک محب وطن بننے کے لیے. ٹو بی کہ میں بن جاؤں پیٹریوٹک ایک محب وطن. یعنی اس نے کہا اب میں کیا کر سکتی ہوں. ویل ہاں علی سیڈ علی نے کہا دیر آر مینی تھنگز یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں یو کین ڈو جو تم کر سکتی ہے. یو کین اسٹارٹ آپ آغاز کر سکتی ہو اس کا بائی کیپنگ یور سراؤنڈنگس اپنے ماحول کو کلین صاف رکھنے کے ذریعے کیپ رکھنا. ہیلپنگ ادرس دوسروں کی مدد کرنے کے ذریعے.
اور ایون یا پھر حتیٰ کہ جسٹ صرف بینگ کائنڈ مشفق ہونے کے ذریعے ٹو پیپل لوگوں کی طرف، یعنی لوگوں کے ساتھ آپ مشفق یا مہربان بن جاؤ، دوسروں کی مدد کرو، اپنے ماحول کو صاف رکھو، اس طرح آپ جذبہ حب الوطنی کا آغاز آپ کر سکتی ہو۔ اٹس اباؤٹ شوئنگ، اس کا تعلق ہے شوئنگ دکھانا، رسپیکٹ عزت اینڈ لو اور محبت فار یور کنٹری اپنے ملک کے لیے، ان یور ایوری ڈے ایکشن اپنے روزمرہ کے کاموں میں۔ بہت ہی خوبصورت ہے سبق یقیناً۔ پیرا نمبر 11، ایز دی ایوننگ اسکائی ڈارکن، جیسے ہی شام کا آسمان تاریک ہوا، علی پٹ ہز آرم اراؤنڈ ساراز شولڈر، علی نے اپنا بازو سارا کے کندھوں پہ رکھا۔ دا اسٹارز بگین ٹو ٹوینکل، ستارے ٹمٹمانا شروع ہوئے، ستاروں نے شروع کیا ٹو ٹوینکل ٹمٹمانا، ابو اوپر، اینڈ دا کول نائٹ ایئر، اور رات کی ٹھنڈی ہوا، واز فلڈ بھر گئی، ود دا چرپنگ آف کرکٹس، جھینگروں کے چہچہانے کے ساتھ۔ دیٹ ڈے ٹاٹ می دیٹ، اس دن نے مجھے سکھایا، دیٹ یہ کہ پیٹریوٹزم ازنٹ جسٹ اے فیلنگ، حب الوطنی از ناٹ نہیں ہے جسٹ صرف اے فیلنگ، ایک جذبہ۔ علی سیڈ سافٹلی، علی نے کہا نرمی سے، اٹس سم تھنگ، یہ کوئی ایسی چیز ہے، یو پریکٹس، جس کو تم عملاً کرتے ہو، جس کی تم مشق کرتے ہو، اٹس اباؤٹ ٹیکنگ رسپانسبلٹی، اس کا تعلق ہے ذمہ داری لینا، فار یور انوائرمنٹ، اپنے ماحول کے لیے، اینڈ ورکنگ ٹو میک اٹ بیٹر، اور کام کرنا ٹو میک اٹ، اس کو بنانے کے لیے بیٹر، بہتر، ناٹ جسٹ فار یور سیلف، نہ صرف اپنے آپ کے لیے، بٹ فار ایوری ون، بلکہ ہر اس کے لیے، اراؤنڈ یو، جو آپ کے ارد گرد رہتا ہے۔ پیرا 12واں پیرا بہت ہی خوبصورت ہے۔ سارا اسمائلڈ، سارا مسکرائی، فیلنگ انسپائرڈ بائی ہر برادر اسٹوری، محسوس کرتے ہوئے کہ وہ متاثر ہوئی ہے، بائی ہر برادر اسٹوری، اپنے بھائی کی کہانی سے۔ انسپائر کا معنی ہوتا ہے متاثر ہونا۔ آئی تھنک، میرا خیال ہے، آئی انڈرسٹینڈ ناؤ، اب میں سمجھی ہوں۔ علی بھائی، آئی وانٹ ٹو ہیلپ میک آور کنٹری بیٹر ٹو، آئی وانٹ، میں چاہتی ہوں، ٹو ہیلپ، مدد کروں، میک آور کنٹری، اپنے ملک کو بنانے کی، بیٹر، بہتر، ٹو بھی، یعنی میں بھی چاہتی ہوں کہ اپنے ملک کو بہتر بنانے میں مدد کروں۔ علی اسمائلڈ بیک، علی واپس مسکرایا۔ پراؤڈ آف ہز لٹل سسٹر، اور وہ فخر کر رہا تھا اپنی چھوٹی بہن پہ۔ ریممبر سارا یاد رکھو، اٹس دا لٹل تھنگ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، دیٹ میک اے بگ ڈفرینس، جو کہ بڑا فرق بناتی ہیں، بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ اینڈ ٹوگیدر، اور مجموعی طور پہ، آل دوز لٹل تھنگ، وہ تمام چھوٹی چیزیں، کین کریٹ اے برائٹر فیوچر فار پاکستان، پیدا کر سکتی ہیں روشن مستقبل فار پاکستان کے لیے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت سبق ہے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، اس کی ٹرانسلیشن یاد کریں، اور ووکیبلری، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ اگر جملے کا کوئی اسٹرکچر نہیں سمجھ آیا تو وہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو سمجھیں، دیکھیں وہ کون سا ٹینس ہے، ایکٹیو وائز ہے، پیسو وائز ہے، اور جاری کا ہے، پرفیکٹ کا ہے، یا کوئی اور ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چیک کریں۔